موقف بڑا کلیئر کا ہے. ہمارا موقف میں ایک سیکنڈ, ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے پاکستان تحریک انصاف اور ہماری جو الائز ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس انفیٹرڈ انہینڈرڈ ایکسیس چاہیے. ابھی تک وہ یا پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ سوالیہ نشان حکومت پہ ہے اور ان کے ارادوں پہ ہے. دو مقابلے تو آپ کے سنے جا رہے ہیں. تیسرا جو 8 فروری کی ڈکیتی ہوئی ہے اس کے اوپر اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی. دوسرا یہ بتا دیں کہیں یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس ڈر کے مارے کہ کہیں RTS کی بات کی اس کے بدلے میں نہ کی جائے, یہ مسئلہ تو نہیں ہے. دوسرا اس آزادی کو آپ کیسے سمجھتے ہیں جہاں پہ 1 ماہ پہلے یہاں پہ چھاپے پڑ رہے تھے, آج صورتحال انٹائر ڈفرینٹ ہے. آپ نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, ڈیل بھی نہیں ہو رہی, یہ ڈیل بھی نہیں ہے اور ڈیل بھی نہیں ہے, کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. میں اس لیے مسکرایا آپ کے سوال پہ. آپ نے بات کی کہ 8 فروری پہ جو ڈکیتی ہوئی ہے ہمارے خلاف, بالکل ہوئی ہے. تو جو دھوبی پٹکار ان کا نکلا تھا, عوام نے نکالا تھا, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود یہ 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں. باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گی. سوال یہ ہے کہ ایک سوال شبلی فراز صاحب سے ہے, شیراز میں, نام نیوز سے ہوں. بانی چیئرمین کی جب سے وہ قید میں گئے یا ان کی رہائی کے جتنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے اس میں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. سوال یہ ہے کہ کیا آپ احتجاجی پالیٹکس کے خلاف ہیں یا بانی چیئرمین کی رہائی آپ نہیں چاہتے؟ دوسرا سوال میرا عمر یونس صاحب سے ہے کہ عمر یونس صاحب میرا سن لیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یار آپ چپ کریں, آپ چپ کریں. میں جواب آپس میں دیکھیں, جہاں تک پارٹی میں ہر ایک شخص کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ احتجاج میں شامل ہوتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہیں. میری لیڈرشپ قائد عمران خان وہ مطمئن ہے کہ جو بھی میرا رول ہے, حالانکہ یہاں پہ ذاتی سوال نہیں ہونا چاہیے, یہ ہم ایک بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں اور ہم جو ہے تو اس میں یہ ہماری پارٹی کا انٹرنل چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف عدالتی جنگ میں یقین رکھتی ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم احتجاجی سیاست ہماری وہ اپنی جگہ قائم ہے, اور ابھی جو ہے تو یہ مذاکرات کا جو عمل ہے تو یہ 3 پرونگ ہماری وہ ہے اسٹریٹجی ہے جس کے میں ہر ایک اپنا رول ادا کرتا ہے. سر یہ بتائیے گا, سر 5 روز گزر چکے ہیں, آپ کو یہ بے اختیار حکومت پہلی کمٹمنٹ آپ کی عمران خان سے جو ملاقات ہے وہی پوری نہیں کر سکی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جو مذاکرات ہونے ہیں ان میں کوئی کامیابی ہوگی؟ یہ تو اتنی بے اختیار ہے, 5 روز سے آپ کی عمران خان سے پٹیالہ جیل میں ملاقات ہی نہیں کروا سکے. نمبر 1. نمبر 2, آپ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, 20 دن رہتے ہیں سکندر سلطان راجہ کی ریٹائرمنٹ پہ, تو کیا آپ دونوں اپوزیشن لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ نے کوئی اس حوالے سے حکومت کے ساتھ بات چیت کی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلی چیز جو سوال کا آپ نے جواب دیا مذاکرات کے حوالے سے اور ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ارینج کرنے کا, ضرور آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھے گا. نمبر 1, سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے نہیں ہماری نہ شبلی فراز صاحب کی اور نہ میری بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن, ان کا سینٹ کا اور میرا نیشنل اسمبلی میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی چلتا جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے بیچ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تبھی ماحول بہتر ہو. کیا آپ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا, تحریری مطالبات پیش کرنے میں حرج کیا ہے, ذرا تفصیل سے بتائیے گا. بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا. سب سے پہلی چیز ٹکا خان صاحب یہ ہے کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھیں, ملک میں جس وقت افراتفری ہوتی ہے, جس وقت یہ سارے مسائل ہوتے ہیں, تو اس ماحول میں صرف ایک مضبوط اور وہ لیڈرشپ ملک کو اس جھنجٹ سے نکال سکتی ہے جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہوتا ہے. تو جس وقت یہ مذاکرات ہم لوگ دیکھیں گے کہ حکومت کی سنجیدگی کتنی ہے وہ سامنے آئے گی, اس کے بعد ہم جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا جو آخری ہمارا دوسرا سیشن ہوا تھا اس پہ ہم نے حکومت کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ اور انفیٹرڈ یعنی کہ وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی مانیٹرنگ اس کمرے میں نہ ہو. اس کی بنیادی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے
کہ جتنا یہ ٹیبل ہے, ہم لوگ 4 یہاں پہ افراد ہیں, تو 2 اور لگا لیں تو اتنی چوڑائی کا وہ کمرہ ہوتا ہے, اور وہاں پہ کیمراز اور آلات فٹ ہوتے ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں. اس ماحول میں نہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے, اور یہ دور رس اس کے نتائج ہوتے ہیں. اور ہمیں اس ماحول میں, آزادانہ ماحول میں, وہیں پہ اڈیالہ جیل میں ہماری یہ ڈیمانڈ تھی, اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آج 7 جنوری سن 2025 ہو گئی ہے, ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی. بحیثیت ایک ورکر پاکستان تحریک انصاف, میڈیا پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی واضح طور پہ میں نے کہا ہوا ہے کہ حکومت کا سیریسنس, ان کی سنجیدگی اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں, کیونکہ ہم ہدایات وہیں سے لیں گے اور آگے اس مسئلے کو چلائیں گے. دوسری اہم بات خواتین و حضرات, 5 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی اور اس کو ایجنڈا دیا. میں اس کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن اس کو دہراتا ہوں جو بیرسٹر نواز صاحب نے بھی بات کی, کہ ہمارے جتنے اسیران ہیں بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب, ہمارے لیڈران, ان کی بیلز پہ جو آپ کے پروسیکیوٹر ہیں, اور یہ ایک کوئی فیور کسی سے نہیں چاہتے ہیں, نہ کوئی ڈیل ہے نہ ڈیل ہے, جو آپ کا ایک سلسلہ ہے جو آئین اور قانون کے عین مطابق ہے, پروسیکیوٹرز اس کو اپوز نہ کریں اور وہ ساتھی ہمارے بیل پہ آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. ان کی انٹرفیئرنس ہے, متعدد جگہ ہو چکی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے, سیشن کورٹ سے لے کے, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ لے کے, ہر جگہ پہ, اور یہ فیکچرل پوزیشن ہے, اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے. اور اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب, ہمارے باقی سارے اسیران کو بیل ملنی چاہیے, یہ واضح ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر 2024 کا جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک پہ, اس کی ایک آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے, کمیشن جوڈیشل ہونا چاہیے, اور اسی طرح 9 مئی کا بھی ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے کہ تہ تک پہنچ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات, بڑی مختصراً آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی, اور انہوں نے کہا میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے معاف کر دیا. ہم لوگ جو ساتھی وہاں پہ موجود تھے, 2 بار انہوں نے یہ بات دہرائی کہ میں نے پاکستان کے لیے جو میرے ساتھ اذیتیں میں نے سہی ہیں, جو ظلم و جبر ہوا, میں نے معاف کیا ان کو. آج آپ معیشت دیکھیں, تقریباً 20 لاکھ نوجوانان اور لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے 2 سال میں. فی کس آپ دیکھیں ان کا خرچہ 15 سے 20 لاکھ روپے آتا ہے. آپ ضرب لیں تقریباً 4000 ارب روپے, یعنی کہ 4 ٹریلین روپیز بنتا ہے, اور اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو تقریباً 14 ارب ڈالر 2 سال میں جو لوگ یہاں سے امیگریٹ کر کے چلے گئے ان کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا. اور دوسری طرف دیکھیں, IMF کے ٹرانچ کے لیے حکومت پاکستان 1.5 ارب روپے کے لیے کشکول لے کے پھر رہی ہے, اور 7 ارب ڈالر جو ہے اگلے 5 سالوں کے لیے. یہ خود آپ دیکھیں حالات کیا ہے, زیرو گروتھ ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ فائنینس کمیٹی کی میٹنگ تھی, اسٹینڈنگ کمیٹی, اور چیئرمین FPR کو جب میں نے کنفرنٹ کیا کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ زیرو ہے, اس نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا. اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ خواتین و حضرات جس ملک میں زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ انجن ہے جو کہ ایک معیشت کو آگے لے کے جاتا ہے. جب انجن ہی آپ کا سیز ہوا تو معیشت کہاں پہ جائے گی؟ بے روزگاری آپ کی عروج پہ, آپ کا ریونیو کلیکشن 450 ارب, تقریباً 400-450 ارب روپے کا اس وقت تک شارٹ فال ہے, کہاں پہ پورا ہوگا؟ آپ کی اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے, آپ کے اس وقت ملک میں افراتفری ہے, نیشنل کوہیژن آپ کی نہ ہونے کے برابر. انہی پالیسیز کی وجہ سے PDM-1 حکومت, کیئر ٹیکرز, اور ابھی شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت, ان ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے ملک ہمارا ڈاماڈول صورتحال میں ہے اور تشویش ہے ملک میں. اور اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. خواتین و حضرات, ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل
یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے تو اس پہ انفیٹرڈ ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیں ملنی چاہیے. اشاعت کرنی ہے. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو کچھ خبریں چل رہی ہیں اس کی وضاحت دینا چاہ رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو کل کی ڈیٹ پڑی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ڈیل کی وجہ سے شاید اس میں ڈیٹیں پڑی ہیں. اس کا کیس ہم واضح طور پہ خان صاحب کل کہہ چکے ہیں کہ اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ کسی ڈیل کی نتیجے میں نہ باہر آئیں گے نہ کسی ڈیل کی نتیجے میں اس کیس کا فیصلہ ڈیلے ہونا چاہیے. القادر ٹرسٹ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بیہودہ اور بیس لیس کیس ہے. خان صاحب کی ٹوٹل اس میں ٹرسٹی کی حیثیت ہے. گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ نہ خان صاحب نے کوئی بینیفٹ لیا ہے نہ وہ پیسے کرپشن کے تھے، انلیگل پروسیڈز تھی، اور نہ ہی سرکار کو کوئی لاس ہوا ہے. ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ اس کی کسی بھی صورت ڈیل کا نتیجہ ہے. خان صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اس کا فیصلہ ہو. اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے بڑے عرصہ کے بعد ڈائلاگ کا دروازہ کھولا تھا. خان صاحب نے خود ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر دی تھی. باوجود اس کے کہ حکومت کے خلاف ہماری جو چارج شیٹ کی لسٹ ہے وہ بڑی لمبی ہے. وہ چاہے اس وقت سے شروع ہو جس طریقے سے خان صاحب پہ 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے، اس وقت سے ہو جب ہم سے بلا لیا گیا، ہمارے بندوں کو روکا گیا، الیکشن سے روکا گیا، ہمارے جو وکٹری ہے اس کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا. آج تک وہ کیسز کے فیصلے نہیں ہو سکے اور حکومت کے خلاف ہماری لسٹ لمبی ہے. جس طریقے سے ہمارے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی جس میں سے 13 بندوں کی شہادت ہوئی اور ابھی بھی کئی سارے مسنگ ہے، وہ لسٹ اپنی جگہ. لیکن خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 نقطوں پہ ہم لمیٹڈ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھے، ایک کہ سارے اسیران کی رہائی ہو، اور دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن کا قیام ہو. اس کے لیے 2 میٹنگ ہوئی ہے. تیسری میٹنگ کے لیے پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تب آگے پروسیڈ کریں گے جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی. اسپیکر صاحب نے بھی اس کا اندیہ دیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان سے مزید ڈائریکشن لیں گے تو ان کے آگے اس کے بعد تیسری ملاقات انشاءاللہ تعالی ہوگی. اب تک ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی ہے کہ کل کی کوئی میٹنگ خان صاحب کے ساتھ شیڈول ہے. اسی طرح تعطل کے شکار نہیں ہونے چاہیے مذاکرات. مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں. خان صاحب پاکستان کے عوام کی آزادی کے لیے جیل میں ہیں، وہ اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں بٹ پاکستان کے عوام کی خاطر کر رہے ہیں. اس میں تعطل نہیں ہونا چاہیے. یہ کہنا کہ مطالبات ان رائٹنگ ہو یا اورل ہو، اس کی وجہ سے بھی اس میں تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے. مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے. لیکن پہلے بھی واضح کر چکے ہیں یہ کمزوری نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنے تحریک شروع کر چکی ہے، چلے گی. اور خان صاحب جس طرح سول ڈس اوبیڈینس کا اناؤنس کر چکے، وہ سول ڈس اوبیڈین کی تحریک آج بھی انٹیکٹ ہے. اور خان صاحب کی پاکستان اوورسیز سے وہی ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے ریمیٹنسز کو لمٹ کریں. یہی ہماری گزارشات تھی.